زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و جبہ ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کو بھیجا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین دینی ماں اور بہنوں، آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے ایمان والے کون. مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ قرآن حدیث کے اندر مومن کسے کہا گیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں، اگر آپ نظریں دوڑائیں تو دیکھیں اور پوچھیں مسلمانوں سے کہ آپ مسلمان ہیں، تو ان کی مسلمان ہونے کی جو وہ دلیل دیتے ہیں، جو جواب دیتے ہیں کہ بالکل میرا نام عبداللہ ہے، میرے ابا نے رکھا تھا، دادا نے عبد الرحمن نام رکھا تھا، اور ہم سید گھرانے سے ہیں، ہاشمی گھرانے سے ہیں. اور زیادہ پروف لینا ہے تو ہمارے گھر کو دیکھ لیجئے، اتنی بڑی عمارت، اتنی بڑی بلڈنگ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کے فضل سے ہے. تو یہ وہ ان کا تصور جو عوام کے اندر ہے کہ یہ پہچان ہے ہماری. کیا نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ کیا ایمان والا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ صرف ہم نام رکھ لیے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے بس؟ نہیں. قرآن کسے کہا ہے مومن؟ قرآن نے کسے کہا ہے کہ ایمان والے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو تو میرے صحابہ کے مثل ایمان لاؤ. جیسے صحابہ ایمان لائے تھے اس طریقے کا ایمان لانا ہے ہمیں، کہ جس طریقے سے صحابہ ایمان لائے تھے. صحابہ کیسے ایمان لائے؟ کہ جب ان کے دلوں میں اسلام پیوست ہو گیا، اسلام سما گیا تو دل و جان پہ سما گیا، اور ایسا سمایا کہ پھر اس اسلام کے آگے نہ اپنے بیوی کا خیال آیا، نہ بچوں کا خیال آیا، نہ دھن یعنی دولت کا خیال آیا، نہ کسی شہرت کا خیال آیا. اگر خیال آیا تو صرف اور صرف
کہ اسلام کی دعوت کو کیسے پہنچائے لوگوں تک. اسلام پھیلانے کے لیے وہ جو قربانیاں پیش کیے وہ صحابہ کرام، ان کے طرز پہ ہم ایمان لانا ہے. آپ دیکھیے کہ مشہور جو صحابی رسول ہے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا گیا ہے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی، اس میں سے ایک صحابی رسول ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ ایمان لے آئے تو ان کے گاؤں والوں نے ستانا شروع کر دیا، تو ہجرت کا ارادہ کیے، نکلنے لگے. تو اپنے بیوی اپنے بچے کو لیا، جو مال کمایا تھا وہ لیا، اور ایک سواری لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، وہیں دین سیکھیں گے، وہیں رہیں گے، وہیں دین کو پھیلائیں گے. عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کا ارادہ کر کے نکلنے لگے تو گاؤں والے قصبہ والے سب گھیر لیے، خاندان آ گیا. عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں. کہیں جا رہے ہو تو جاؤ، ہمارے خاندان کی بہو کو یہیں چھوڑ جاؤ. اللہ اکبر. کہا لے لو. جا رہے تو جاؤ، ہمارے خاندان کے چراغ، ہمارے پوتے نواسی کو یعنی ان کے بچے کو بھی یہیں چھوڑ جاؤ. لے لو. مال تم نے یہیں کمایا ہے، لے لو. سواری تم نے یہیں بنایا ہے، وہ بھی لے لو. لیکن عبد الرحمن بن عوف کا ارادہ نہیں لے سکے. وہ جو ارادہ انہوں نے اٹل بنایا. پھر بھی ہجرت کر کے لمبا سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے سب کچھ لٹا کر آیا ہوں. کہ اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر آیا ہو. کیا ہوا عبد الرحمن؟ کہ اللہ کے رسول مجھ سے میری بیوی کو چھین لیا گیا، میرے بچوں کو چھین لیا گیا، جو مال کمایا تو وہ مال بھی لے لیا گیا، یہاں تک کہ سواری بھی لے لیا گیا. اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر آیا ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں عبد الرحمن، ایمان کی دولت لے کر آئے ہوئے سب سے بڑی دولت ہے یہ. اللہ اکبر. اور لوگوں صرف یہ قصہ کہانی سننے کے لیے ہے کہ اپنے زندگی میں لانے کے لیے بھی ہے. یہاں پر جو میں بات بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان والے ہوتے کیسے تھے، اور اس کا نقشہ قرآن نے بھی کھینچا ہے. جو میں نے خطبہ میں اپنے خطبہ کے بعد میں نے جو قرآن کی تلاوت کی آیت کی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ پہلی نشانی ہے کہ مومن آپس میں ہمدرد ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ جب یہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. مہاجر صحابی ہے، انصاری صحابی بغل میں کھڑے ہوئے ہیں. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی، اللہ نے بے شمار مال دیا ہے، کتنا مال لینا چاہتے ہو اس میں سے لے لو. 2 بیویاں ہیں جنہیں آپ پسند کرو انہیں طلاق دے دے، عدت کے بعد آپ اپنے نکاح میں لے لو. اللہ اکبر. یہ بھائی کے بھائی سے محبت، یہ اسلام کی وجہ سے. یہ بھائی کے بھائی کے لیے تعاون کیسے کرنا ہے، یہ ایمان والے ہیں. کون؟ یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے ایمان والے. اتنی قربانیاں پیش کیا، تبھی تو اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور یہ اللہ سے راضی. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوئے. صحابہ اللہ سے راضی سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی تمام آزمائش میں، تمام مصیبت میں لبیک کہے، کھڑے رہے، راضی رہے. یہ ہوتا ہے معنی اس کا کہ اپنے بھائی کے لیے کس طریقے سے اپنے مال کو پیش کر دیا. سوچو ذرا، سوچو کہ آپس میں یہ پہلی نشانی کیا ہے ہمارے اندر. یہ چیز کیا یہ علامت ہے ہمارے اندر؟ نہیں بھائی، یہ علامت الا ماشاءاللہ. ہمارے اندر تعصب ہے، ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر نفرت ہے. یہاں تک کہ نفرت پھیل چکی ہے کہ مساجد الگ ہو چکے ہیں. ہمارے مسجد میں تم مت آنا، تمہارے مسجد میں ہم نہیں آئیں گے، ہم تم سے سلام نہیں کر سکتے. اور یہ کچھ علماء سو ڈیوائیڈ اینڈ رول، انگریزوں کی جو حکومت کی پالیسی تھی انہوں نے اپنایا کہ اختلاف کرو اور حکومت جتاؤ. آج وہی ہوا کہ آج عوام الناس کے بیچ میں انہوں نے پھوٹ ڈالا، انہوں نے اختلاف کیا اور لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلا دیا. آج دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے تعصب مسجد کے اندر بھی، اور وہ تو چلو لا علمی میں ایسا کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ اہل علم ہیں، کچھ اپنے آپ کو اہل الحق کہنے والے تعصب کے یہاں تک کے شکار ہو گئے
کہ مسجد کے اندر میرے بغل میں کیسے کھڑا ہو گیا یہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث جو امام سناتا ہے مسجد کے اندر کہ صف درست تو نماز درست، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے بغل میں کیسے درست ہو گئے، ہم تو بغل میں کھڑے ہوں گے، دوسری جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ یہ تعصب، یہ حسد، یہ مومن کی علامت نہیں، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پہلی نشانی ہے کہ اپنے اندر اپنے بھائیوں کے لیے الفت، محبت، تعاون، ہمدردی اپنے اندر جگانا پڑے گا، اپنے اندر لانا پڑے گا۔ نبی کو ماننے والوں صرف یہ ڈنکا بجانے سے یا نعرہ لگانے سے کافی نہیں ہوگا کہ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی بھی مانو تب کافی ہوگا، نبی کی بھی مانو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر بھی عمل کرو۔ تو پہلی فرصت میں اپنے اندر جو یہ حسد، بغض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں حسد مت کرو، آپس میں بغض مت کرو، آپس میں جاسوسی مت کیا کرو، کسی کی بات چوری چھپے سن کر ادھر سے ادھر مت لگاؤ، اور کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے اس کی بولی آوازہ مت لگاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، تم سب اللہ کے بندے ہو، اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو۔ ہم تو قصائی ہوتے جا رہے جناب علی، ہم سلام کیوں کریں تم سے؟ ہمارے عالم صاحب نے منع کیا ہے سلام کرنے کے لیے۔ او لوگو، اللہ کے رسول کی بات چلے گی کہ عالم کی بات چلے گی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت کی تعلیم دیا صحابہ کو، کیا کہتے ہیں، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی الشیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ کہ لوگو، صحابہ کرام کی تعلیمات پہ غور کرو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ غور کرو کہ جو صحابہ کو ملا اور صحابہ نے جو اس پر عمل کیا۔ یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، اور ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اہل الحدیث ہیں، ہم تو سلفی ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں، اتنا کہنا کافی نہیں۔ حتى تحبوا، جب تک تم اپنے بھائی سے محبت نہ کرنے لگو گے۔ یہ جنت کی شرط پہلی کیا ہے؟ ایمان والا، ایمان والے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے دوسری شرط؟ کہ آپس میں محبت ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دیا کہ صحابہ کو، کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائے وہ کون سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، تم سلام کو عام کیا کرو، سلام کو پھیلایا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ ہمارے تو عالم کہتے فلاں سے فلاں سلام مت کرو، فلاں گروہ سے سلام مت کرو۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ان علماء کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے عوام کو ٹکڑوں میں بانٹنا بند کرو، ورنہ جو حشر ہوگا دنیا میں بھی تم لوگ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی تم دیکھ لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہونے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ استغفار کر لو، توبہ کر لو، لوگوں کو بانٹنا چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تلوار کے نیچے پیش کر دیا۔ جب مہاجر انصار لڑ پڑے پانی کے مسئلے میں یا کسی چیز کے مسئلے میں لڑ پڑے، ایک بچے نے دیکھا، جا کر اللہ کے رسول کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کو بند کیا، چادر اوڑا، بھاگا۔ اور نبی جب چادر اوڑتا تو آیت نازل ہوتی تھی، میرے نبی کے چادر گر گیا، چادر کی فکر نہیں۔ پہنچ گئے صحابہ کے درمیان میں کہ رکو کیا معاملہ ہے، سننے کو تیار نہیں۔ پھر آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پہلے محمد عربی کی گردن کو تم کاٹو، اس کے بعد جو تم کو جو کرنا ہے کرو۔ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نبی نے تو اپنے گردن کو پیش کر دیا۔ او علماء سو، تم نے عوام الناس کے ان کے اندر جو نفرت تم پیدا کر رہے ہو، کبھی سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیا، کتنی محبت سے یہ دعوت و تبلیغ کو عام کیا، کتنی محبت سے اپنے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، ان کے درمیان میں صلح کرایا۔ ہم تو نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ تو پہلی علامت ایمان والے کی تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں ہمدرد ہو، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے، یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ معروف کا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن کی دوسری نشانی جو ہوتی ہے، ایمان والوں کی جو دوسری نشانی، دوسری علامت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یأمرون بالمعروف، وہ معروف کی دعوت کو عام کرتے ہیں۔ معروف کسے کہا جاتا ہے؟ ہمیں معلوم الا ماشاء اللہ
الا ماشاء اللہ، ورنہ آج المیہ یہ ہے کہ نوجوان کو فرصت ہی نہیں دین سیکھنے کا، اور کچھ تو ایسے نوجوان ہیں جنہیں علماء سے دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں شیخ گوگل سے دین سیکھ رہے ہیں تو کہیں کسی اور سے دین سیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں پہلے معروف کے بارے میں جان لو کہ معروف کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا، کہاں سے سیکھو گے، کہاں سے معلومات ملے گا آپ کو کہ معروف کسے کہا گیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا علم نہ اسے اہل علم سے رجوع کرو، اہل علم سے پوچھو تو آپ کو بتلائیں گے کہ معروف میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ توحید کا ڈنکا بجانا ہے، توحید کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ کتنے حیدرآباد کے واسی یہاں بیٹھے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ شرما بھی ہوں گے، ورما جی بھی ہوں گے، اور چائے کے ساتھ چسکی لیتے ہو کہ چائے کی دکانوں پہ روز بیٹھنا بھی ہوگا، لیکن کیا کبھی تم نے اسے اسلام پیش کیا؟ کبھی تم نے اسے توحید کی دعوت دیا؟ اگر نہیں دیے تو میدان محشر میں وہ بھی آئے گا، آپ بھی آئیں گے، ہم سب ہوں گے، وہاں پر وہ شکوہ کرے گا، اے اللہ اس سے پوچھو، اس کے پاس اسلام تھا، اس کے پاس توحید تھی، اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان لوگوں کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے کہ اللہ فرصت نہیں تھا، اے اللہ وقت نہیں تھا، اے اللہ ٹائم نہیں ملا، اے اللہ ہم بزنس میں بڑے مصروف تھے، آل اولاد کو پالنے میں مصروف تھے؟ کیا یہ جواب کافی ہوگا؟ سوچو ذرا، سوچو۔ اس توحید کی صدا کو بلند کرنے کے لیے تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب اکرم محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کی یہی دعوت تھی، قولو کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت سارے انبیاء اور رسول کی تھی۔ کیا یہ دعوت ہم دیتے؟ بولو جی۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے آبا اجداد آج بھی توحید سے دور ہے، کبھی ان کو سمجھایا نہیں۔ پہلی فرصت میں جہاں پر بھی توحید والے بستے ہیں وہ حرکت میں ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اور جب حرکت میں رہو گے تو اللہ برکت نازل کرے گا۔ حرکت میں رہیے، آپ توحید کی ڈنکا بجاتے رہیے، آپ کو پریشانی آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی میں مبتلا ہوں گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے کہ توحید میں بڑے اڑچنیں آئی ہیں، توحید کو پھیلانے میں، توحید کو عام کرنے بڑی دشواریاں آئی ہیں۔ ان لوگوں ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر عمل کرنے والوں، تم دمبا بھی ذبح کرتے ہو، گائے بھی ذبح کرتے ہو، اونٹ بھی ذبح کرتے ہو، بکرے بھی ذبح کرتے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو، تو الگ بات ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو صرف کیا یہی سنت تمہیں معلوم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو جب توحید کی دعوت دیا، بابا نے گھر سے نکال دیا تو نکل گئے۔ آج نوجوان یہی شکوہ کرتا ہے کہ مولوی صاحب اگر ہم توحید کے بارے میں بتائیں گے تو خاندان ہم سے بکھر جائے گا، خاندان چھوٹ جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، ابا بے دخل کر دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہ لوگوں اتنا عقیدہ کمزور کیسے ہو گیا؟ عقیدہ مضبوط کیوں نہیں ہے ہمارا؟ کیونکہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر جس دن آ جائے گا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ جو معروف کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ وہ قریہ قریہ، گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، چپے چپے میں توحید کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ یہ دوسری نشانی ہے، یہ ایمان والوں کی دوسری پہچان ہے۔ تیسری کیا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تیسری پہچان یہ ہے ایمان والوں کی کہ وہ شرک سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، وہ شرک سے سمجھوتا بالکل نہیں کرتے، کمپرومائز بالکل نہیں کرتے، اور لوگوں کو روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو شرک سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ گھبراتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں، ڈرتے ہیں؟ اور لوگوں جس دن اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آ جائے گا، تمہارا بال بھی کا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ارے جان تو ایک ہے نا، اگر توحید کی صدا بلند کرتے ہوئے، شرک سے روکتے ہوئے اگر ہماری شہادت ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات میں اول نمبر شرک ہے۔ اس شرک کو روکو۔ اپنے چاچا، اپنے بابا، اپنے دادا جو شرک کے راستے پہ ہے ان کو سمجھاؤ کہ دادا، اے ابا، اے چاچا، اے تایا، یہ کیوں کر رہے ہو شرک؟
ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ اور تمہارے لیے ہم دعائیں مغفرت بھی نہ کر سکے. او ابا کیوں یہ شرک کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے انہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ جو گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کی بخشش اللہ کے ہاں نہیں ہے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا رہا دور کی گمراہی میں نکل گیا. او ابا اللہ کے لیے شرک سے باز آ جاؤ، کیونکہ اگر اسی حالت میں مر گئے، تعویذ پہننے ہوئے تم مر گئے، یا عقیدہ پنجتن پاک رکھتے ہوئے تمہارا انتقال ہو گیا، یا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو غریب نواز سمجھتے رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم غوث اعظم مانتے رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم دستگیر سمجھتے رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم مشکل کشا مانتے رہے، ابا تمہارے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک مشرک کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. او چاچا، او ابا، او اماں، کیوں شرک کر رہے ہو؟ یہ 15ویں شعبان میں جو شب برات مناتے ہو، اس کا اسلام میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی تاریخ نہیں. کیوں یہ شرک کو عام کر رہے ہو؟ یہ بدعات خرافات کو کیوں عام کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے یہ شرک سے باز آ جاؤ. یہ مومن کی علامت ہے کہ روکتا ہے، یہ ایمان والے اصل میں ہے، یہ ایسے ایمان والے ہوتے ہیں یہ جو شرک کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کو روکتے ہیں. اور لوگوں تم ہمیں جو روکنے والے ہیں، جو ہمارے علماء حق ہیں، تم انہیں برا بلا کہتے رہو، تم گالی دیتے رہو، تم انہیں کوستے رہو، لیکن رب کعبہ کی قسم تم کو ہم روکتے رہیں گے، ٹوکتے رہیں گے اسی طرح سے، کیونکہ تم ہمارے بھائی ہو. کہیں ایسا نہ ہو تم جہنم کے ایندھن بن جاؤ اس راستے کے اوپر چل کر. اللہ کے واسطے شرک سے کمپرومائز ہرگز نہیں کرتا ایمان والے. اللہ کے واسطے شرک کو روکنے کی کوشش کرو. جو لوگوں نے غریب نواز بنا لیا کسی اور کو، دستگیر بنا لیا کسی اور کو، ان کو سمجھاؤ کہ لوگوں غریب نواز تو صرف ایک ہے، اللہ. اگر تم نے کسی اور کو غریب نواز بنا لیا تو بتاؤ اللہ کیا ہے پھر؟ او لوگوں تمہارا عقیدہ تو ایسا ہو گیا، تم نے ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر ہی نہیں سمجھا. میرا رب تو وہ ہے کالی رات میں، کالی پہاڑ پر کالی چیٹی کی آہٹ سن کر اس کو بھی رزق دیتا ہے. میرا رب تو وہ ہے. تم نے اپنے رب کی سمجھا نہیں، تم نے اپنے رب کے پاور کو نہیں سمجھا. ان لوگوں تم اللہ کو اتنا محتاج سمجھ لیے کہ 9 من مٹی کے اندر جو دفن ہے بزرگان دین، جن کی ہم عزت احترام کرتے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، مانگتے صرف اللہ سے ہے، جن کو ہم مانتے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں، بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، بزرگوں کی بھی مانتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے دربار پہ، ہمارے چوکھٹ پہ دعا کرو یا ہمارا وسیلہ لگاؤ. اور لوگوں قرآن کو تو تم نے طاقوں کی زینت بنا دیا. رمضان میں نکالو گے، بسم اللہ کے با سے شروع کرو گے، سورہ الناس کے سین پر ختم کر کے کہو گے بس ایک قرآن ختم. بھلے معنی مفہوم سے نہیں پڑھا، اسے ڈھینڈیرا پیٹ دو گے کہ ایک قرآن میرا ختم ہو گیا ہے. لوگوں قرآن سمجھ کے پڑھو تو معلوم بھی ہو جائے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی، جب میرے بندوں سے کہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب بندہ سوال کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہوں. تو بتاؤ جب اللہ قریب ہے تو کسی اور کے وسیلے کی لگانے کی ضرورت ہے؟ تم مثالیں بیان کرتے ہو کہ ڈی ایم سے ملنے کے لیے چپراسی کی ضرورت ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. وہ اللہ کے لیے مثال بیان کرتے ہو. وہ رب جب تم ماں کے کوکھ میں تھے، تمہارا وجود تب تھا نہیں، جب تم کو گندے پانی سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد 4 ماہ میں روح پھونکا، تمہارے غذا کا انتظام اللہ رب العالمین نے کیا.
پھر جب تم دنیا میں آئے تو دنیا میں ماں کے دودھ کی شکل میں تمہارے غذا کا انتظام کیا، پھر اور بڑے ہوئے تو روٹی چاول اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہو۔ وہ بتاؤ لوگوں، بغیر وسیلے کا یہ روٹی چاول مل رہا ہے تو کیا اللہ رب العالمین بغیر وسیلے کا دعا نہیں سن سکتا؟ اتنا کمزور ہے میرا رب؟ انہیں بتاؤ جو یہ عقیدے پر ہے، یہ ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، جتنے بھی ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہو، یہ تیسری علامت اپنے اندر لاؤ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو روکو برائی سے، انہیں منع کرو شرک سے۔ یہ شرک کیا ہے؟ بہت بدترین گناہ ہے یہ۔ اللہ چاہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر شرک کی حالت میں مر گئے تو بخشش نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں۔ تو یہ تیسری علامت، یہ تیسری نشانی ہوتی ایمان والوں کی۔ تو یہ ایمان والے ہوتے ہیں کہ وہ روکتے رہتے، ہمیشہ ٹوکتے رہتے ہیں۔ وہ آگے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ایمان والے کون ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز مسلسل پڑھتے ہیں، اس کے وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں۔ بتاؤ جوانوں، یہ تو حال ہے جمعہ کا۔ اتنی تعداد ہمارے حیدرآباد کے سرزمین پر بستی ہے مسلمانوں کی، لیکن حالت یہ ہے کہ آج کا نوجوان جس کے نظر میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، صرف کہنے کو مسلمان ہے، صرف کہنے کو مسلمان ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی مسجد اور تعداد اتنی تھوڑی سی، وہ بھی جمعہ کے دن۔ پانچوں وقت کی تو حالت تو ہے ہی خراب، فجر کی حالت تو ہے ہی خراب، بستر میں سونے والوں، اور کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا نہیں سنتا۔ کیسے سنے گا جب ہم بستر میں سوئے رہیں گے، نماز کو آئیں گے نہیں، اپنے اعمال کے سدھار کریں گے نہیں، تو کہاں سے ہماری دعا سنے گا اللہ رب العالمین؟ ہم نے تو تجارت کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ذلت مسلط کر دیا، ذلت مسلط کر دیا میرے بھائیوں۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں جو ابھی میں یہاں پڑھ رہا تھا، وہ حدیث بڑی پیاری ہے۔ اذا تبايعتم بالعینہ، کہ اے مسلمانوں جب تم کاروبار میں چوری کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ، اور گائے کے دم کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی تمہیں، تجارت تمہیں اچھی لگنے لگے گی، سلط اللہ علیکم ذلہ، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، لا ينزعہ، اور اس وقت تک نہیں ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم دین کی طرف لوٹ کر نہ آ جاؤ۔ اور دین سے دوری اختیار کرنے والوں، اور نماز سے دوری اختیار کرنے والوں، اور تجارت کو فوقیت دینے والوں، کیا تجارت سے محبت رہی ہے؟ کیا تجارت پہ چوری نہیں کرتے ہو تم؟ کہ موبائل میں 400 روپے کا کام 1500 2000 بتا کے بیٹھ نہیں رہے ہو؟ کیا حرام کی کمائی نہیں کھاتے؟ کیا تم ڈاؤن لوڈنگ کر کے گانے کو بیچتے نہیں ہو؟ جس کے بارے میں تو قرآن نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سب لہو الحدیث ہے، لہو الحدیث گانے بجانے کو کہا جاتا، اس کی کمائی نہیں کھاتے؟ کیا تجارت تمہیں پسند نہیں ہے؟ تجارت پہ بیٹھے ہو، کسٹمر دیکھ رہے ہو، ڈیل کر رہے ہو، اور مؤذن صدا دے رہا ہے کیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تم کہتے ہو ایک کسٹمر نپٹا لے، 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، 5 کر لے، یہاں پہ نماز ختم ہو جاتی۔ تو کیا تجارت سے محبت نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین اسی لیے ہمارے اوپر ذلت مسلط کر دیا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب مسلط کر رہا ہے ہر شکل میں۔ کہیں ابھی کاٹمانڈو میں زلزلہ آیا، ابھی ٹرکی سیریا میں زلزلہ آیا، ابھی کورونا سے ہم لوگ نکلے نہیں ٹھیک طریقے سے، یہ اللہ کا عذاب ہینڈ کر رہا ہے، تو صرف کیا سوچ رہے ہو کہ ہو گیا بس ہونا تھا جو، یہ جھنجھوڑ رہا اللہ رب العالمین، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ۔ تو مومن جو ہوتا ہے نماز کے، اس کے بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کے اندر، وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے وقت مقررہ پر پڑھتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرو مسلمانوں۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس وقت نہیں مل پاتا، ناپاک ہوتے ہیں۔ مومن کبھی ناپاک ہوتا ہے؟ مشرک ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ارے ناپاک ہو گئے تو بہت سارے چیزیں آج آ گئی ہیں منظر عام پر، ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کے ذریعے سے پاک ہو جاؤ اور آ جاؤ مسجد کے اندر نماز ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑا۔ مرض الموت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، اس بیماری کے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑا۔ اور لوگوں، ہم تو ہشت پشت نوجوان ہیں، ہم تو جم جانے والے نوجوان ہیں،
کیا کبھی نماز کی اہمیت رکھتے ہیں؟ اور کبھی اگر آ گئے تو ہمارے ایسے ایسے نوجوان ہیں جو ویکلی ون ڈے والے ہیں، کچھ ایسے ایسے نوجوان ہیں جو ایئرلی میں دکھتے ہیں رمضانی مسلمان، جنہیں کہا جاتا ہے مدھو مکھی کی طرح نکل آئیں گے، دھڑ دھڑا کے نکل آئیں گے، مسجد فل دے دھڑا دھڑ مسجد میں آ کے دھڑا دھڑ سجدہ اور رکوع اور سب کچھ ہونے لگے گا، سال بھر کا 1 مہینے میں عبادت کر کے فرصت، پھر وہ 11 مہینے نہیں دکھیں گے، ایسے نوجوان آئیں۔ افسوس کی بات ہے لوگوں، نماز کی تو بڑی اہمیت ہے، بے شمار تقاریر خطبہ سنے ہوگے آپ لوگ، تو ایمان والا کبھی نماز نہیں چھوڑتا ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول نے نماز نہیں چھوڑا۔ ہم لوگ کیسے چھوڑ دیتے؟ صحابہ کے تصور ہی نہیں تھا کوئی چھوڑنے والی چیز ہے یہ نماز۔ او بیٹیاں والو، تمہیں ایک چیز بتا کر جا رہا ہوں، جتنے بھی بیٹی والے بیٹھے ہیں، بہن والے بیٹھے ہیں، اگر تمہاری بہن بیٹی نمازی ہے، دیندار ہے، مومن ہے، تو یاد رکھو کسی بھی بے نمازی لڑکے سے اس کا نکاح مت کرنا، تم بے نمازی لڑکے سے اس کا نکاح مت کرنا، کیونکہ اپنی بیٹی کی تم زندگی برباد کر دو گے۔ کیوں؟ بے نمازی بھی مشرک ہوتا ہے، جیسے قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو اپنی بہن بیٹی کو گھروں میں بیٹھا کر بوڑھا کرنا گوارا ہے، لیکن کسی مشرک، کسی بے نمازی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے سکتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب تک ہم نماز نہ دیکھ لے اس کے اندر، تب تک اپنی بیٹیوں کا ہاتھ مت دینا۔ اس لیے جوانوں، اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ زکوٰۃ زمین پر فرض ہوا، حج زمین پر فرض ہوا، سارے جو امور تھے اللہ رب العالمین نے زمین پر دیا اللہ کے رسول کو، لیکن جب نماز کی باری آئی تو معراج کا سفر کرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچے جب 50 وقت کی نماز تھی، کم کراتے کراتے اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز کر دیا۔ پھر بھی یہ بھاری پڑتی ہے، کوانٹٹی گھٹ گیا، کوالٹی وہی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو 50 وقت کا اجر ملے گا۔ تو ہم تو نماز تو پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن زبردست کے زبردست مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں، ہم زبردستی کے زبردست مسلمان بنے رہیں گے۔ عبداللہ نام ہے، لیکن کام فرائیڈے میں خطبہ ہو جانے کے بعد امام صاحب جب کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، تب ہمارا جوان بال کو پھیرتے ہوئے ہاتھ تب آئے گا، وضو کرے گا اسٹینڈرڈ لیول پر اور آ کر کھڑا ہو جائے گا، نماز میں ٹامک ٹوئیاں مارے گا، اس کے بعد السلام علیکم السلام علیکم، بائے بائے، نیکسٹ ویک ملیں گے۔ یہ جوانوں کا عالم ہے آج، یہ جوانوں کا عالم ہے کہ نماز کے ان کے اندر اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ایمان والے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں چھوڑتے، تو یہ مومن کی علامت ہوتی میرے بھائیوں۔ آگے اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مومن کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، جہاں ایمان والے بستے ہیں وہاں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، وہاں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا جہاں ایمان والے بستے ہیں۔ لوگوں، اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کو جمع کر کے مت رکھو، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اگر آپ صاحب مال ہو، صاحب استطاعت ہو، سال گزر گیا ہے مال پہ، تو زکوٰۃ نکالو، صدقہ خیرات کرو۔ ایمان والے بانٹتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور اگر تم جمع کر کے رکھو گے تو وعید سن لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، تمہارے مال کو اللہ جمع کرے گا، تمہارے مال کو جمع کرے گا، اس کو آگ میں تپائے گا، اور تپانے کے بعد پیشانی پہ داغے گا، پھر پیٹھ پر داغے گا، پھر پشت پہ داغے گا، اور کہے گا یہ مال ہے تمہارا، اب مزہ چکھو اس کا۔ کیوں؟ آخر 3 مقامات پہ کیوں داغے گا؟ ہاتھ پہ کیوں نہیں داغ رہا؟ پیر پہ کیوں نہیں داغ رہا؟ 3 مقامات پہ کیوں داغ رہا ہے؟ اس کی تفسیر اس طریقے سے ہے کہ میرے بھائیوں، کہ جب سائل ایک سیٹھ کے پاس آتا تھا کہ سوال کریں گے، کچھ مانگیں گے، وہ سیٹھ صاحب جو صاحب مال تھے، سیٹھ صاحب تھے، وہ سائل گیا تو اس کو دیکھ کے سیٹھ صاحب نے پیشانی کو گھما لیا۔ اللہ کہتا ہے فرشتو،
اس کے پیشانی کو داغو، اس نے ہمارے غریب بندے کو دیکھ کر پیشانی گھما لیا. لیکن پیٹ کا سوال ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی چلا جاتا ہے کہ چلو کچھ تو دے گا وہ. اس کو دیکھ کے تم نے پیٹ گھمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فرشتوں اس کے پیٹ پر داغو. پھر وہ بیچارہ پہنچ گیا کہ چلو کسی بھی طرح سے تو کچھ تو مل جائے گا. جب وہ گیا تم نے اسے پشت دکھا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے پشت پر داغے گا. اور لوگوں، مال جمع کرنے والوں، یہ جو مانگنے آتے ہیں نا، تو جانتے ہو آپ فری میں کچھ نہیں دیتے. آپ یہ کبر، یہ تکبر جو آپ کے اندر سما گیا ہے کہ ہم سیٹھ صاحب ہیں، تم محنت کرتے مر جاؤ، جب تک اللہ نہیں چاہے گا سیٹھ صاحب نہیں ہو سکتے ہو. تم سیٹھ صاحب نہیں بن سکتے ہو. تم گھمنڈ کرتے ہو پیسے پر. یہ جو غریب غربا مساکین مدارس کے لوگ جو آتے ہیں چندہ لینے یا مانگنے، تو وہ اپنی خود عزت کو تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں، خودداری کو، اپنی خودداری کو تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں، تب بدلے میں تم کچھ پیسہ اس بھکاری کے، اس سائل کے جھولی میں ڈالتے ہو. تو ایسے نہیں ڈالتے. اس لیے تکبر مت کرنا مال پر. ایمان والے صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، یہ ایمان والوں کی علامت ہے. ایسے ہوتے ایمان والے. اور آئیے، ایمان والوں کی آخری علامت کیا ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ایمان والوں کی علامت ہے. وہ حدیث کس طریقے سے ہے میں آپ کو سناؤں. یہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك من مسعود رضي الله تعالى عنه فجلس على باب المسجد فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود. رواه ابو داود. حدیث نمبر 1091 نمبر کی حدیث. جابر رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن، جیسے آج جمعہ چل رہا ہے، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، اور دوران خطبہ کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ. کسی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر آ رہے تھے. او حیدرآباد کے واسیوں، اس حدیث کو اپنے موبائل میں یا دل میں فٹ کر لو، سیو کر لو، اور لوگوں تک پہنچاؤ جو اختلافات کا بیج بو رہے ہیں. اگر اس پہ عمل ہو جائے انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعصب ختم ہو جائے گا. موبائل چلاتے ہو نا تو اس حدیث کو بھی نوٹ کر لینا، نماز کے بعد ہم سے لے لینا، لوگوں کو بتانا. جو مسجد کے باہر بورڈ لگا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں مسجد میں آئے، فلاں فلاں نہیں آئے، ان لوگوں جب تم فلاں فلاں کو بلاتے ہو تو اذان میں کیوں کہتے ہو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. صرف اپنے قوم والوں کو پکارا کرو، پھر اپنے قوم والوں کو پکارا کرو اذان میں. یہ بٹوارا نہیں چلے گا اسلام میں. اسلام جب آیا تھا سب کو ایک کیا تھا. اللہ کی عبادت گاہ ایک ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے. کوئی نہیں روک سکتا اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے. ان کو یہ حدیث سناؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ کسی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ رہے تھے، ایک پیر مسجد کے اندر اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے. دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہا تھا وہ کوئی اور شخص تھا. عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر آ رہے ہیں، ایک پیر اندر ایک پیر باہر ہے. فسمع ذلك بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں صدا گئی کہ بیٹھ جاؤ. فجلس علی باب المسجد. اللہ اکبر، وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ جاتے ہیں. فراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی نے دیکھا تو کہا تعال یا عبداللہ، اے عبداللہ آپ آ جائیے، ہم نے آپ سے نہیں کہا بیٹھنے کے لیے. اللہ اکبر. یہاں پر کیا بات ملتی ہے؟ دو بات. ایک تو یہ کہ امام یعنی خطیب اگر آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہے، کچھ بولنا چاہے تو آپ لوگ جواب میں خطیب کو دے سکتے ہو جواب. ایک نقطہ اس حدیث سے یہ ملا. دوسرا نقطہ کیا ملا کہ اطاعت و فرما برداری دیکھنا ہو تو صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کو دیکھو کہ کانوں میں صدا گئی، جو پیر جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے، اس کو اٹھا کر آگے کرنا گستاخی رسول سمجھا کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے اللہ کے رسول کی شان میں. یہ بتاؤ، یہ جو مسجد ماشاءاللہ سننے میں آتا کافی تاریخی مسجد ہے. اس مسجد سے حق کی صدا بلند کی جاتی ہے اور قرآن حدیث بتایا جاتا ہے، قرآن حدیث سمجھایا جاتا ہے. پھر بھی ہمارے اوپر جو نہیں رینگتا، اور اگر ہے تو ہم کہتے کیا ہے کہ بات تو صحیح ہے لیکن چونکہ چنانچہ if and but
کیونکہ ایسے ویسے تیسے اتنی تعداد ہمارے امام صاحب، ہمارے ولی صاحب، ہمارے فقیر صاحب، ہمارے یہ صاحب، یہ جو جملہ لاتے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث کی بات تو آ گئی، لیکن چونکہ یہیں پر شیطان بیٹھا ہے، یہیں پر شیطان بیٹھا ہے کہ بات تو صحیح ہے لیکن ہمارے امام صاحب ایسا نہیں کرتے، یہیں پر شیطان ہے۔ اطاعت فرما برداری سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو کہ جس طریقے سے انہوں نے اطاعت فرما برداری کر کے دکھایا کہ اگر ہمارے آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں، جھگڑو مت، لڑو مت، فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اور جو اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرتے اسے چو چرا اف اینڈ بٹ کیونکہ ایسے ویسے کہے بغیر اسے مان لے، وہی ایمان والا ہے۔ دلیل فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما۔ اے نبی تیرے رب کی قسم، اگر یہ آپ کو جب تک جسٹس نہ مان لے اور آپ جس بات پر فیصلہ کر دے اس کو بغیر چو چرا تسلیم نہ کرے، مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا وہ ہے کہ جب کانوں میں آ گئی بات قرآن اور حدیث کی، سمعنا و اطعنا، وہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ یہودی وہ عمل کرتے ہیں، سمعنا و عصینا، ابھی خطبہ سنا مسجد کے باہر، مومن ان کا تو کام ہے چلانا، ہم تو اپنے روش پر رہیں گے تو رہو، کسی کا کیا بگاڑ لوگے؟ علماء کرام تو آ کے آپ کو سمجھائیں گے، جھنجھوڑیں گے۔ اللہ کے واسطے اختلافات کسی بھی مسئلے میں، چاہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو، ابھی رمضان آئے گا تراویح پر ڈیبیٹ شروع کر دو گے، چاہے تراویح کا مسئلہ ہو، چاہے آمین بالجہر کا مسئلہ ہو، چاہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسائل ہو، جھگڑا کرنے کی ضرورت رہی ہے، قرآن حدیث کی طرف لے آؤ، اور جب قرآن حدیث کی بات آ جائے، وقت کا حاکم بھی آ جائے تو اس کی بات بولو نہیں چلے گی، چلے گی تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات چلے گی۔ یہی ایمان والے ہیں، انہیں کو ایمان والا کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے پر رحم کرے گا، ایسے لوگوں پر۔ اولئک والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے گا جو جن کے اندر یہ علامتیں ہوں گی، یہ جو ایمان والے جو اس خصلت کے ہوں گے، ان علامات کے ہوں گے، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا۔ میں نے آپ کو اس آیت کے اندر کیٹیگری بتا دیا کہ ایمان والے کون ہے۔ ایمان والے یہ ہیں جن کے اندر ایک خوبی ہو جو لاسٹ میں آئے تو دہرا دیتا ہوں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے، دوسرا معروف توحید کی دعوت کو عام کرتے، تیسرا منکرات شرک سے روکنے کی کوشش کرتے، چوتھا نماز قائم کرتے ہیں، پانچواں زکوٰۃ ادا کرتے، چھٹواں اللہ اور رسول کی بات آ جانے کے بعد اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسوں پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ ہے ایمان والے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب سے پہلے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب مل کر دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے میں جو بیمار ہے، چاہے بچے ہو، چاہے مائیں ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بزرگ ہو، اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ سے نواز۔ اے اللہ ہمارے خاندان میں جو توحید سے دور ہے، شرک کے قریب ہے، شرک میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ انہیں توفیق دے دے، توحید کی طرف آ جائے۔ اے اللہ جو ہمارے درمیان میں اختلافات ہے، اے اللہ جو ہمارے درمیان میں نفرتیں ہیں، اے اللہ جو ہمارے درمیان میں تعصب ہے، حسد ہے، اے اللہ ان سب سے ہم سب کو پاک کر دے، ان سب غلاظت سے ہم سب کو پاک کر دے میرے مولا۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم پہلے اپنے جھولی میں گناہ بھر کے آئے ہیں، اے رب کریم، اے غفور الرحیم، تیرے اوصاف کا واسطہ، تیری صفت غفور الرحیم کا واسطہ، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ جو ہماری بچیاں بے پردہ رہتی ہے، اللہ انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے جوان بے نمازی ہے، اللہ ان جوانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں مقروض ہے، اللہ ان کے قرض ادا کرا دے۔ اے اللہ جو مالی حالت سے تنگ دست ہے، اے اللہ جو جاب کے لیے بھٹک رہے ہیں، جو بزنس چاہتے ہیں، اللہ انہیں حلال روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو غیب سے مدد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں چھوٹا بڑا جتنے بھی گناہ کیے، اللہ تو غفور رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے میرے مولا۔ اے اللہ جہنم
جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ، اے اللہ ہمارے اعلیٰ اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ پل صراط پہ آسانی سے گزار دے میرے مولا، اے اللہ پل صراط پر آسانی سے گزار دے، اے اللہ ہمیں نبی کا ساتھ میسر ہو جائے، اے اللہ حوض کوثر پہ ہمیں نصیب فرما میرے مولا، اے اللہ ہمارے آل اولاد کو، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے مال و عیال کے ساتھ جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ آنے والا، اس مہینے میں روزہ رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کچھ ہم نے کہا ہے، آپ لوگوں نے جو سنا ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔